ایک بھائی کا سوال ہے، ہمارے سلفی بہنوں نے گاڑی چلانا شروع کر دی ہیں اور ان کے شوہروں کو بھی اس سے کوئی اعتراضات نہیں، کہ عورتوں کو گاڑی چلانا جائز ہے، اور آپ کیا نصیحت کرتے ہیں خاص طور پر ہمارے سلفی بھائی اور بہنوں کو؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ کیا عورت کے لیے جائز گاڑی چلائے کہ نہیں، اور اس میں جو قول راجح یہی ہے کہ گاڑی چلانا جائز نہیں عورت کے لیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو قاعدہ شرعیہ ہے کہ معاملات میں آتا ہے کہ اباحہ ہے، جائز ہے، اس لیے کہ کوئی وجہ ہو اس اباحہ سے خارج کرنے کے لیے اور حرام کا فتویٰ لگانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ جو صحابیات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن تھے وہ سوارے پر سوار ہوا کرتے تھے، گدھے کی سواری تھی یا گھوڑے کی سواری تھی یا اونٹ کی سواری تھی، تو اگر ان کے لیے جائز ہے تو ہو، آج عورت کے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ اور ایک باب ہوتا ہے باب سد الذرائع، یہ ایک فقہ میں بہت بڑا باب ہے کہ کوئی چیز حلال ہے لیکن کسی اور وجہ سے، کسی اور ذریعے کی وجہ سے، اس سبب کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی حلال چیز حرام کی طرف لے کے جاتے تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے گاڑی چلانا جائز ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ حلال چیز جو ہے یہ کسی حرام تک یا فاسد تک تو نہیں لے کے جاتی، سبب تو نہیں بنتی؟ اگر حرام کی طرف ایک شر کا دروازہ یا حرام کی طرف ایک راستہ ہے تو پھر تو جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ایک چھوٹے سے آپ کو میں مثال دیتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النساء، سورۃ النور میں، کہ عورتوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے کہ جو زینت تم لوگوں نے چھپائی ہوئی ہے، اپنے قدموں کو زمین پر زور سے مار کر نہ چلے، تاکہ چھپی زینت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے غیر محرم مردوں کے لیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، عورتیں جو پازیب ہوتی نا پاؤں کی، وہ پہنا کرتی تھی۔ اور اگر باہر جانا، گھر کے اندر تو مثلا اپنے محرم ہے سب، اگر گھر کے باہر جانا ہے اور برقعے میں بھی ہیں تو نظر تو نہیں آتے، اب چھپ کی ہے زینت، اسے کہتے ہیں زینت المخفیہ، چھپی ہوئی زینت جو ہے۔ اگر زمین پر پاؤں زور سے مارا جائے تو پھر اس کی آواز آتی ہے، چنچناہٹ کی آواز آتی ہے، کچھ گھنگرو بھی ہوتے، کچھ ویسے بھی آواز آتی ہے۔ تو غیر مرد، جو غیر محرم مرد ہیں، ان کی توجہ کا سبب بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ منع کیوں فرمایا ہے؟ صرف سننے کی حد تک ہے، کیونکہ سننے گا تو متوجہ بھی ہوگا، متوجہ ہوگا پھر تعلق بھی قائم ہوگا، پھر کرتے کراتے اصل معاملہ کیا ہے، حرام کیا ہے اس معاملے میں؟ زنا، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب زنا سے بچنے کے لیے جتنی بھی زنا کی طرف راستے جاتے ہیں، شریعت سب کا سدباب کیا ہے۔ اب غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلوت جائز نہیں ہے، عورت کا غیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اس بڑے گناہ سے بچانے کے لیے، کیونکہ یہ سب مفاسد ہیں، مفسدے ہیں۔ اختلاط مرد عورت کا جو ہے نا، اجنبی اور مرد عورت کا اختلاط آپس میں جائز نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے، اور یہ سد باب کے لیے حرام ہے۔ اب جس رب سبحانہ و تعالی نے عورت کو چھپی ہوئی زینت کو ظاہر کرنے سے منع کیا ہے کہ چلنا ہے تو آہستگی سے چلنا ہے، تاکہ چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو جائے، تاکہ اس حرام سے، بڑے گناہ سے بچا جائے۔ اب اگر آپ سوچتے ہیں عورت کے گاڑی چلانے کے تعلق سے کوئی مفسدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی مفسدہ نہیں ہے اور اس کبیر گناہ سے کی طرف جانے کا کوئی باب نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر تو جائز ہے۔ کوئی اصل چیز کیا ہے؟ جائز تو ہے۔ اور اگر مفاسد موجود ہیں اور حرام میں واقع ہونے کا خدشہ ہے تو ایک وسیلہ ہے، ذریعہ ہے جو حرام تک لے کے جائے گا، تب تو منع کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب آپ صحابیات امہات المؤمنین کی بات کرتے ہیں، ایمان کا ماحول تھا، تقوی کا ماحول تھا، پاک دل تھے، یہ فساد بھی نہیں تھا، اور مکمل حجاب ہوا کرتا تھا۔ کہ آج کے ماحول میں جب ایمان کی کمزوری ہے،
تقوی کی کمزوری ہے، اور بہت ساری مصیبتیں اور فتنے اس وقت موجود ہیں، اور بعض علماء نے 10 سے زیادہ مفسدے بیان کیے ہیں عورت کے گاڑی چلانے کے، ایک نہیں ہے۔ یعنی حجاب کا مسئلہ آ گیا ہے، اب آنکھوں کو کور نہیں کرنا ہے، چلو کالے نک لگا لیں گے، دیکھو کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اچھا گاڑی خراب ہو گئی ہے، اختلاط تو ہوگا، بات ہوگی، یہاں پہ نجم والے آتے ہیں یا جو ٹریفک پولیس والے، ان سے بات کرنا، پھر تھانے میں جانا، گاڑی پنچر ہو گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، میکینک کے پاس جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے گزر کے جانا۔ پھر گھر میں عورت کے لیے اصل قرار گھر تو قرار فی بیوتکن، اصل یہ ہے امہات المؤمنین کے لیے اور تبعاً مسلمان عورتوں کے لیے کہ عورت کا قرار سکون اس کے گھر میں ہے۔ اب گاڑی ہاتھ میں ہے تو ہر چھوٹے کام کے لیے بقالے میں جانا، یہاں پہ جانا تو گاڑی فوراً۔ چوتھے نمبر پہ جب بھی کوئی جھگڑا خاموش ہوتا گاڑی لے کے بھاگ گئی، سہیلی کے گھر جاؤ، فلاں گھر جا رہا ہوں، اور کون روکے گا؟ رات کے 2 بجے ناراض ہو کے چلی گئی، 3 بجے، اب روک کے دکھاؤ۔ تو گھر کے توڑنے کا اور فتنے کے سبب بھی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض علماء میں نے کہا 10 کے قریب بیان کے، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے کئی ایسے یعنی جو وجوہات اور اسباب ہیں فساد کے بیان کیے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ فساد کی وجہ نہیں بن سکتا۔ تو جو قاعدہ میں نے بتایا ہے، کیا قاعدہ ہے کہ جو حلال حرام تک لے کے جائے یا اس کا ذریعہ بنے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور میں یہی نصیحت کرتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو کہ گاڑی نہ چلائیں، فساد کا زمانہ ہے۔ کیونکہ بعض کہتے ہیں ہم ان تمام سے بچ سکتے ہیں، تو فتویٰ صرف اس کے لیے جو بچ سکتا ہے، فتویٰ عام ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ کیا عورت کو گاڑی چلانا چاہیے یا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہ قول راجح ہے، شیخ بن باز کے فتویٰ ہے، شیخ بن عثیمین کے فتویٰ ہے، اور جو ہمارے سلفی علماء ہیں ان کے بھی یہ فتویٰ یہاں پہ سعودی عرب میں کہ عورت کے لیے جو گاڑی چلانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اسے گریز کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ مجبوری کی میں نے بتایا ہے، کیونکہ یہ بھی سوال آیا ہے، بعض بہنوں نے، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم صرف سیکھنا چاہتی ہیں مجبوری کے لیے۔ مجبوری کیا ہے؟ گھر میں کوئی اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اچانک کوئی بیمار کوئی گر گیا ہے، تو لے جانے کے لیے گھر کا یہ مرد ہے جس کو دل کا مسئلہ ہو گیا، تو کون ہسپتال چھوڑ کے آئے گا؟ یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور غلطی ہے کہ گاڑی میں لے کے جائیں، خود ایمبولینس کے فون کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یا سعودی عرب میں بلکہ پاکستان میں، انڈیا میں بھی ایمبولینس سروس میں سمجھتا ہوں بڑی تیز ہے اور پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گھر کے اندر، ہارٹ اٹیک، خصوصی طور پر اپنی گاڑی میں کبھی نہ لے کے جائیں، اور خصوصی طور پر عورت گاڑی نہ چلائے۔ جذبات میں ڈوبی ہوتی ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، ایکسیڈنٹ کر کے رہے گی، وہ دونوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پھر پہلے ایک تھا، پھر مسئلہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ ایمبولینس کے فون کریں، ایمبولینس آئے گی، آکسیجن لگائے گی، اور بچنے کا چانس زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہارٹ اٹیک میں سب سے زیادہ دل میں آکسیجن پہنچتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس پھر گاڑی میں، گھر میں احتیاط آکسیجن بھی ہونا چاہیے، پھر ایمبولینس نما چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر یہ ساری چیزیں آپ کریں گاڑی میں۔ پھر گاڑی نے آپ کا ایمبولینس کا ہے، میں نے ایمبولینس جو ہے نا گھر کے خریدنی ہے ایمرجنسی کے لیے، مجبوری کے لیے، وہ میں چلا سکتی ہوں، ورنہ یہ غلط ہے۔ کبھی ایسا نہ سوچیں کہ گاڑی میں آپ جلدی میں پہنچ جائیں گی، ایمبولینس میں آپ فون کریں، ایمبولینس فوراً پہنچ جائے گی، اور ایمبولینس کے ذریعے آپ لے کے جائیں۔ یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے مجبوری میں آپ گاڑی چلانا چاہتی ہیں۔ اور بات بھی بتاؤں میں، جن بہنوں نے گاڑی چلائی ہے یا بیٹیوں نے، آج وہ پریشان ہیں۔ مرد ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ذمہ داری اس کے سپرد کر دیتا ہے، بچوں کی اسکولنگ اس کے ذمہ، اور گروسری بھی آج کل وہی کر رہی ہیں، اور جناب صرف ڈیوٹی پہ جاتا ہے، واپس آ کے آرام کر رہا ہے۔ بیوی کہیں بچے کو گروسری میں کریں، کام کریں، وہ اپنی ذمہ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے۔ اور وہ بیچاری اب پس رہی ہے، کاش میں نہ سیکھتی، ابھی پوچھ رہا میں سیکھوں کہ نہ سیکھوں، مجبوری ہے۔ اب گروسری کے لیے مجبوری ہے جانے کے لیے، مجبوری ایک تھی جو سوال میں آیا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جواب میں نے دے دیا۔ بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں گاڑی میں لے جا کے اسے بچا سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جی، ماں بیٹے کو اسکول لے کے جائے، کہیں بھی کرے، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ وجہ نہیں ہے۔ مرد کی اپنی ذمہ داری ہے، خود کرے یا کسی ڈرائیور کا انتظام کرے، بسیں چل رہی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ سد باب آپ نہیں کر سکتے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عورت یہ کہتی میں ان سب چیزیں بچ سکتی ہوں، اصل بات کہ اباحہ ہے نا، میں کہہ رہا ہوں اگر پاسبلٹی ہے، جس کہتے ہیں، کیونکہ بعض یہ کہتے ہیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں، جو بھی علماء نے 10 مفسدے بیان کی، میں سب سے بچ سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پرسنل لیول پر اگر آپ کہہ رہی ہیں تو آپ جہاں آپ کا رب جانے کرے پھر آپ، لیکن ایک بھی اس میں سے مفسدہ آ گیا تو آپ رب کو کیا جواب دیں گے پھر آپ؟
یہ ایک مفروضہ ہے، مفروضے کی بات نہیں کرے، اور یہ فتویٰ عام ہوتا ہے، خصوصی ایک عورت کے لیے، خاص شخص کے لیے نہیں ہوتا. اب علماء کا فتویٰ یہ نہیں کہ جو یہ کرے، فتویٰ عام ہے، جائز ہے جائز نہیں ہے. اچھا اب حکومت نے اس کی اجازت دے دی. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کا ارتکاب کرنا ہے، آپ کو مجبور نہیں کیا. پھر کئی ساتھی پریشان ہوتے ہیں، بھائی ٹریفک دیکھیں جدہ کی کتنا مصیبت پڑ گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ گاڑیاں جو کم تو ہوئی تھی نا، اب وہ بڑھتی جا رہی ہے. ایک ہی گھر میں ایک گاڑی تھی تو 2 یا 3 ہو گئی ہیں. 2 بیٹے، ایک کی دوسری کی نہیں ہے. مجھے بھی پاپا خرید دو، میں نے بھی کالج جانا ہے، اس کو خرید کے دی ہے. اس کا پیسہ تو پرواہ کرتے ہیں، وہ 2 گاڑی 3 گاڑی گھر میں. ایک فیملی کی گاڑی ہے، ایک باپ کی گاڑی ہے، ایک بیٹے کی گاڑی ہے، اور ایک بیٹے کی گاڑی. 4 گاڑی تو ہو گئی گھر میں نا. اب اسی راستے اسی روڈوں میں گاڑی چلنی، اسی روڈوں پر چلی ہے نا، تو کراؤڈ تو ہوگا، مسئلہ تو ہوگا. پھر اس لیے بہت سارے مسئلے ہیں. اس لیے میں یہی گزارش کروں گا، اگر مجھ سے نصیحت آپ یہ مانگ رہے ہیں تو عورت کو گاڑی نہیں چلانا چاہیے. واللہ اعلم. خود ہی چلا کے جا رہی عورت یا ایک ڈرائیور، محرم نان محرم ڈرائیور کے ساتھ جا رہی، کون سا بہتر ہے؟ دیکھیں دونوں میں تو مصیبتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہتر یہ ہے کہ اگر غیر محرم مرد بھی گاڑی چلاتا ہے اور وہ واقف ہے، اچھی طرح جانتا بھی ہے، اور عورت بھی اپنے آپ کو بچا سکتی ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں خود گاڑی چلانے سے زیادہ بہتر ہے. اور ڈپینڈ کرتا ہے، لڑکی ہے تو اس کو نہ بھیجیں آپ. اگر عورت ہے، شادی شدہ ہے، وہ سمجھتی بھی ہے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت بھی کر سکتی ہے، تو اس میں فرق ہے. نان محرم کے ساتھ جا رہی، یہ میں کہہ رہا ہوں نا. تو کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ذریعہ وجہ نہیں ہے کہ ایک سے بچنے کے لیے کسی اور گڑے میں آپ کو کودنا چاہے. دونوں گناہ ہیں. جی دونوں گناہ. نہیں یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا، یہ خلوت اسی کہتے ہیں پردے کے پیچھے بند ہو. اب گاڑی میں تو شیشہ کھلے، سب کھلا کہ خلوت تو نہ ہوئی. یہ خلوت نہیں ہے. دیکھیں شہر میں گاڑی کے اندر بیٹھنا خلوت نہیں ہے، منع کیا خلوت سے، وہ جائز نہیں شرعاً. ایک ذریعہ ہے کہ ایک مسئلے کا ہو سکتا ہے، تو اس کو خلوت نہیں کہہ سکتے ہم. اگر کالے شیشہ نہ ہوتا، ہاں کالے شیشہ نہ ہو، یہ شرط رکھے نا. کالے شیشے ہونے بھی نہیں چاہیے. یہاں پر اس کا جرمانہ بھی بتا دوں آپ کو، اگر ہے تو ٹھیک کریں اپنی گاڑی.